کیا اہرام مصر کو خلائی مخلوق نے بنایا ہے؟ کیا اہرام مصر میں جنات آباد ہے یا پھر یہ کسی معجزے کے تحت بنایا گیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ اہرام مصر 139 میٹر اونچا ہے۔ اس کی تعمیر میں 20 لاکھ سے زائد پتھر استعمال کیے گئے، جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن پہ مشتمل ہے۔ یہ یقین کرنا آسان نہیں کہ اس وقت تکنیکی آلات کے بغیر لوگ اس قسم کی شاندار عمارت کیسے بنا سکتے ہیں۔ ابھی بھی اہرام مصر اور اس کی تعمیر کرنے والوں کے بارے میں بہت کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر ان بڑے مقبروں میں بڑی بڑی خالی جگہ ہیں جن کے بارے میں ابھی تک معلومات نہیں مل پائی کہ آخر کیوں یہ جگہ خالی چھوڑی گئی ہیں۔ اب ان میں سب سے بڑی مسٹری یہ ہے کہ آخر اس مقبروں کو کیوں بنایا گیا اور ان کو بنانے والے کون لوگ تھے جنہوں نے جدید ٹیکنالوجی کے بغیر اتنی مہارت سے شاندار عمارت کو بنایا تھا۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ قدیم مصر کے لوگ کس طرح رہا کرتے تھے۔ تو قدیم مصر میں 3 قسم کی کلاسز کے لوگ آباد تھے۔ پہلی کلاس انتہائی طاقتور لوگوں کی ہوا کرتی تھی، جس میں بادشاہ، اس کا خاندان، اس کے وزیر، فوجی اور ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ مصر کے سب سے طاقتور ترین اور امیر لوگ ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد آتی تھی دوسری کیٹیگری، جس میں اس وقت کے تاجر، کسان، مڈل کلاس اور ڈیلی ویجز اور اس کے علاوہ منتھلی سیلری والے افراد رہا کرتے تھے جو روز کا کما کر روز کھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو آخری تیسری کیٹیگری تھی وہ کیٹیگری تھی غلاموں کی۔ یہ غلام انتہائی محنت سے کام کیا کرتے تھے اور بدلے میں انہیں کھانا اور کپڑے مہیا کیے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان پیرامڈز کو فرعون کوفو نے بنوایا تھا جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اور ان پیرامڈز کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ مصر کے فرعونوں کو یہاں دفنایا جا سکے۔ بنیادی طور پر ان پیرامڈز کو مقبروں کے طور پر بنایا گیا تھا کیونکہ یہ لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے جب ہم نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور خدا نے ہمارے اعمال کے بدلے ہمارے روحوں کو سزا اور جزا دینی ہے۔ یعنی جس کے اعمال دنیا میں اچھے ہوں گے اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا گیا جائے گا، اور اسی زندگی کے لیے وہ اپنے مرنے والے فرعون کے ساتھ بہت سارا کھانا، بہت سارے جواہرات، ہیرے، بہت ساری جولری اور دیگر مختلف قسم کے اشیاء رکھا کرتے تھے تاکہ اس زندگی میں وہ اس سامان سے فائدہ اٹھا سکے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ لوگ بہت ٹیکنیکل لوگ تھے۔ اس وقت یہ لوگ ان پیرامڈز کی مدد سے بجلی بنانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے ثبوت کے طور پر وہ اس آرٹ ورک کو دکھاتے ہیں جس میں وہ لوگ بلب کو پکڑے ہوئے ہیں اور بلب کو بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک فلاپ تھیوری ہے۔ اس تھیوری پر اس وقت ماہرین آثار قدیمہ زیادہ یقین نہیں رکھ رہے۔ لیکن اب آتے ہیں اپنے اسی سوال کی جانب کہ اس عجوبے کو آخر کیسے بنایا گیا تھا۔ اس زمانے کے لوگ 139 میٹر بلند ترین عمارت کو کیسے بنا سکتے ہیں، وہ بھی اس وقت جب ان کے پاس کاٹنے والے اکوپمنٹ بھی موجود نہ تھے۔ ان لوگوں نے کئی ٹنوں پر مشتمل وزنی پتھر ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیے اس وقت جب وہ لوگ پہیے کو بھی استعمال نہیں کر رہے تھے۔ تو وہ یہ سب کچھ کیسے کر لیتے ہیں؟ اکثر فلموں اور کہانیوں میں یہ دکھایا اور بتایا جاتا ہے کہ ان پیرامڈز کو غلاموں نے بنایا تھا جنہیں مارا پیٹا جاتا تھا اور سختی سے یہ کام کروایا جاتا تھا۔ لیکن کیا آپ اس پر یقین رکھ سکتے ہیں کہ اتنی شاندار عمارت صرف غلام بنا سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ میں وہاں پر ایک قبرستان دریافت کیا ہے جہاں پر ان کاریگروں کی قبریں موجود ہیں جنہوں نے اس عظیم الشان عمارت کو بنایا تھا۔ جی ہاں، اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی مزدوروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی جنہیں بعد میں جوڑا جا چکا تھا۔ بعض لوگوں کے جسم پر کچھ قرض تھے جن کو بعد میں ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی تھی، ان کا علاج کیا گیا تھا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، اور ان میں کوئی بھی چوٹ ایسی نہیں تھی جس چوٹ کے باعث وہ انتقال کر جائیں۔ اس وقت کام کرنے والے سب کے سب لوگ انتہائی ماہر کاریگر تھے اور وہ بہتر طریقے سے کام کرنے کے قابل تھے۔ انہیں سب سے بہترین اور اچھا کھانا دیا جاتا تھا تاکہ وہ اچھے طریقے سے کام کر سکیں، اور اس وقت ان کا کھانا ایلیٹ کلاس جو فرسٹ کلاس تھی ان سے بھی اچھا تھا کیونکہ وہ ایک نیشنل پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، اور یہ پروجیکٹ ان کے لیے ایک نیشنل پروجیکٹ تھا۔ یعنی وہ اپنے فرعون کو آخری تحفہ دینا چاہتے تھے اور آخری آرام گاہ اس کی بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنی مرنے کے بعد والی زندگی جو ان کے طریقے کے مطابق تھی وہ اچھے طریقے سے گزار پائے۔ تو یوں اس عظیم پیرامڈز کو بنایا گیا، تعمیر کیا گیا، اور وہاں پر وہ اپنے فرعونوں کو دفنایا کرتے تھے۔ یہ تھی ہمارے آج کی انٹرسٹنگ سی ویڈیو۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔